بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کے سامنے قیام کی اور قرأت کی سنتیں بیان کی گئی تھی۔ آج اس کے آگے کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ رکوع کی 9 سنتیں ہیں، یعنی 9 چیزوں کی رعایت کریں گے تو ہمارا رکوع سنت کے مطابق اور کامل ہوگا۔ نمبر 1، رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا۔ یہ بتلایا گیا تھا کہ 4 رکعت نماز میں 22 تکبیرات ہیں، جن میں پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ تو فرض ہے اور باقی تمام تکبیریں سنت ہیں، جن میں رکوع میں جانے کی تکبیر بھی شامل ہے۔ تو پہلی سنت ہوئی رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا۔ رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، یہ پہلی تکبیر ہے، اور 4 تکبیر انتقالی سجدے میں ہے، یعنی ایک سجدے میں جاتے ہوئے، پھر اٹھتے ہوئے، پھر جاتے ہوئے، پھر اٹھتے ہوئے۔ تو ہر رکعت کی 4 تکبیریں تو ہو گئی سجدے کی، اور 1 تکبیر ہو گئی رکوع کی۔ تو ہر رکعت میں کیا تکبیر ہوئی؟ 5۔ اس کے علاوہ 2 تکبیریں اور ہیں، ایک تکبیر تحریمہ اور ایک تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت۔ تو 20 کے ساتھ 2 ملا دیا تو 22 تکبیر ہو گئی۔ تکبیر تحریمہ جو فرض ہے، اگر چھوٹ جائے تو آدمی نماز میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ باقی جتنی تکبیرات ہیں، 4 رکعت والی نماز میں 21 تکبیریں، 1 رکوع میں جانے کی اور 4 سجدے کی، یہ سنت ہے۔ اگر ان میں سے کوئی تکبیر چھوٹ جائے، مثلا رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہنا بھول گیا، سیدھا رکوع میں چلا گیا، تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن سنت چھوٹنے کی وجہ سے اتنی ناقص ہوگی۔ رکوع سے اٹھتے وقت تکبیر نہیں کہی جاتی، کیا کہا جاتا ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد۔ اس لیے اس کو تکبیر میں شمار نہیں کیا جاتا۔ تکبیرات انتقالیہ، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کی تکبیر ہے، رکوع میں جانے کی، سجدے میں جانے کی، اٹھنے کی، یہ امام اور مقتدی یا منفرد سب کے لیے، سب کو یہ تکبیر کہنی ہے۔ امام کے پیچھے صرف قرأت ساقط ہوتی ہے کہ امام پیچھے مقتدی قرأت نہیں کرتا، باقی ساری تکبیرات ہیں۔ امام قرأت کرے گا، مقتدی قرأت نہیں کرے گا، باقی جتنے اذکار ہیں وہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے ہیں۔ تو رکوع کی پہلی سنت کیا تھی؟ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ دوسری سنت ہے رکوع کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاق مرتبہ تسبیح ہوگی، 3 بار، 5 بار یا 7 بار۔ اس میں ادنا درجہ یہ کہ 3 بار کہا جائے۔ ویسے تسبیح پڑھنا خود سنت ہے۔ اگر رکوع میں کسی نے تسبیح نہیں پڑھی تو یہ واجب نہیں چھوٹا، سنت چھوٹی، لہذا نماز تو ہو جائے گی لیکن اتنی ناقص ہوگی۔ تو 2 سنتیں ہوئی، ایک تسبیح پڑھنا، دوسرے طاق عدد پڑھنا، یعنی 3 مرتبہ یا 5 یا 7 مرتبہ۔ مسنون یہ ہے کہ تسبیح کہی جائے اور ادنا درجہ ہے کہ 3 بار تسبیح پڑھی جائے۔ اور اگر تنہا کی نماز ہے، مثلا تہجد پڑھ رہے ہیں یا کوئی دوسری نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور اطمینان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو چاہے 5 مرتبہ کہیں، چاہے 7 مرتبہ کہیں، اختیار ہے۔ لیکن جماعت کی نماز میں پوری جماعت کی رعایت کرنے کے لیے ہلکی نماز پڑھنے کا حکم ہے، لہذا امام کو اطمینان سے 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لینی چاہیے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس میں جلدی پڑھنے والا 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور اطمینان میں پڑھنے والا 3 مرتبہ پڑھ لے گا۔ تیسری سنت ہے رکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر اس طرح رکھنا کہ گویا ان کو پکڑ رہا ہو، ہاتھ کھول کر گھٹنے کو یوں پکڑنا، صرف رکھنا نہیں۔ رکھنا تو عورتوں کے رکوع میں کہ وہ صرف ہتھیلی رکھیں گے،
لیکن مرد کو انگلیاں کھول کر گھٹنے کو اپنے ہتھیلی کا لقمہ بنانا ہے، اس طریقے سے پکڑنا ہے۔ تو تیسری سنت ہوئی رکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر اس طرح رکھنا کہ گویا ان کو پکڑ رہا ہے۔ چوتھی سنت ہے ہاتھ گھٹنے پر رکھتے وقت انگلیاں کشادہ رہے، کھلی ہوئی ہوں۔ البتہ عورت کے لیے سطر اس میں ہے کہ انگلیاں ملا کر رکھے، مرد کے لیے کھول کر رکھنا ہے۔ پانچویں سنت رکوع کرتے وقت پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا، پیر کی پنڈلی سیدھی ہو، نہ پیچھے کی طرف اور نہ آگے کی طرف، کسی طرف خم نہیں ہونا چاہیے بلکہ پنڈلی سیدھی ہونی چاہیے۔ چھٹی سنت پیٹھ پھیلی ہوئی ہو، یعنی کمر، سر اور ایک سیدھ کے اندر ہو، سیدھے اس طریقے سے پشت ہونی چاہیے۔ ساتویں سنت سر سرین کے برابر رہے، نہ زیادہ جھکا ہوا ہو نہ اٹھا ہوا ہو۔ اب یہ سب کو ملا لیجئے تو اب رکوع کا طریقہ کیا ہوا؟ سیدھے ہے، اللہ اکبر، تو پتہ نہیں مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کمر یہ حصہ یہ حصہ یہ حصہ یہ سیدھا ہونا چاہیے۔ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہردوئی کے شیخ تھے اور سنت کے بڑے حامی تھے، محی سنہ ان کا نام تھا، فرماتے تھے کہ رکوع آدھا قیام ہے، رکوع آدھا قیام ہے، لہذا نیچے کا تو قیام برقرار ہے اور اوپر کا جو رکوع جو قیام تھا یہ ایسے ہو گیا۔ تو جیسے قیام کے اندر پیٹھ سیدھی رہتی ہے، سرین پیٹھ اور سر سیدھا ہے، تو رکوع کے اندر بھی سب کو سیدھا ہونا چاہیے، نہ تو بیچ میں سے کوبر نکلا ہوا ہو، نہ سر آگے کو جھکا ہوا ہو، نہ سر آگے کو اٹھا ہوا ہو، بلکہ سب سیدھ کے اندر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ سر اور سرین کو برابر کرنا، پیٹھ کے بیچ کا حصہ، آگے کا سر اور پیچھے کی سرین سب سیدھی ہونی چاہیے۔ رکوع نام نصف قیام کا، قیام بھی کی حالت کو گویا توڑ دیا ہے، جیسے قیام کی صورت میں پیٹھ، سرین اور سر سیدھے ہوتے، اسی طرح رکوع میں بھی سیدھے ہونا چاہیے۔ رکوع میں غلطیاں کیا کیا ہوتی ہیں؟ سنت کے مطابق ادا کرنے کا طریقہ تو یہ ہوا، کیونکہ سنت چھوٹے گی تو غلطی ہوگی، تو کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں؟ بعض لوگ سر اونچا رکھتے ہیں، سر کے رکوع کے اندر گئے تو ایسے رکوع کرتے ہیں، سر اوپر کو اٹھا ہوا ہے، تو بعض لوگ سر اوپر رکھتے ہیں، بعض لوگ زیادہ جھک جاتے ہیں اور تھوڑی سینے سے لگنے لگتی ہے کر کے اس طریقے سے نیچے کو جھک جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض لوگ پیٹھ بیچ میں سے نکال لیتے ہیں کبڑے کی طرح، جیسے ہے نا یہ اس طریقے سے بیچ میں سے کبڑا نکل گیا، ادھر بھی جھکا ہوا ادھر بھی جھکا ہوا، تو سب کو برابر کرنا ہے، نہ تو آگے سے سر اوپر اٹھا ہوا ہو، نہ نیچے جھکا ہوا ہو، نہ بیچ میں سے کبڑ نکلا ہوا ہو۔ بعض لوگوں کی پیٹھ بیچ میں نکلی ہوئی ہوتی ہے کہ کبڑے کی طرح، یہ سب غلط ہے۔ مسنون رکوع میں سر، پیٹھ اور سرین سب برابر ہونا چاہیے اور سیدھا ہونا چاہیے کہ پیالے میں پانی بھر کر اگر اس کو رکھ دیا جائے تو چھلکے نہیں، بالکل ٹیبل کی طرح سیدھا ہو گیا۔ اچھا یہ ہے کہ اپنا کسی کو ساتھی بنا لے اور اس کو اپنے ارکان ادا کر کے دکھلائے گا، دیکھو میں رکوع کر رہا ہوں، میرا رکوع دیکھو۔ اب اگر خود احساس نہیں ہوتا، وہ بتائے گا کہ سر ذرا سا ایسے کر لو، ذرا سا ایسے کر لو، تب خود پتہ چل جائے گا کہ میرا رکوع صحیح ہوا کہ نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک اہم چیز یہ ملحوظ رکھنے کی کہ رکوع میں جانے میں اور رکوع سے اٹھنے میں امام کی اقتداء ضروری ہے جماعت کی نماز میں، یعنی امام سے پہلے رکوع نہ کرنا اور امام سے پہلے رکوع سے سر نہ اٹھانا، یہ بھی ضروری ہے۔ امام کے بعد رکوع میں جائے گا، دیر نہیں کر کے، بس پیچھے پیچھے اس کے چلے گا، جو ہی امام رکوع کرے گا اس کے بعد امام مقتدی، اور جو ہی وہ سر اٹھائے گا مقتدی سر اٹھائے گا۔ کیا حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا دیتا ہے، کیا اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے جیسا کر دیں گے؟ یہ حدیث ہے۔
بچوں میں خاص طور سے یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ اپنا نمازی ہونا دکھلانے کے لیے کہ امام نے قرأت مکمل کی اور جلدی سے امام سے پہلے رکوع میں پہنچ گئے، اسی طرح تسبیح مکمل کی اور امام سے پہلے کھڑے ہو گئے، یہ غلط ہے۔ ہمیشہ امام کے پیچھے چلنا چاہیے۔ حدیث ہے نا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا کہ اس کی پیروی کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کرے تب تم تکبیر کرو، وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، وہ سر اٹھائے تو تم سر اٹھاؤ۔ تو اس ہر عمل کے اندر امام کو مقتدی کو امام کے پیچھے ہونا چاہیے۔ ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ روایت نقل کی ہے، اس کے حاشیے پر ایک بڑا عبرتناک واقعہ لکھا ہے۔ یہ ایک محدث تھے جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر حدیث پڑھایا کرتے تھے، سامنے نہیں آتے تھے۔ بعض طلبہ جو ان کے بہت قریبی تھے انہوں نے اصرار کیا کہ حضرت آپ پردے کے اندر کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو انہوں نے جب پردہ ہٹایا تو طلبہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا سر گدھے جیسا تھا۔ محدث صاحب کا وجہ پوچھی تو انہوں نے بتلایا کہ میری شامت اعمال ہے، میں نے جب یہ روایت پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے جیسا کر دیں گے؟ تو میرے دل میں شک پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ڈرانے کے لیے کہہ دیا ہوگا ایسا کیا کہ امام سے پہلے سر اٹھائیں گے تو امام سر گدھے جیسا ہو جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، حماقت میں نے یہ کی کہ تجربے کے طور پر امام سے پہلے سر اٹھا لیا، بس اسی وقت میرا سر گدھے جیسا ہو گیا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھلا دیتے ہیں، ورنہ ظاہری آنکھوں سے یہ نظر نہ بھی آئے تو یہ عمل کرنے والا اس کا چہرہ باطنی اور معنوی اعتبار سے گدھے جیسا ہو چکا ہوگا، ہمیں نظر نہیں آتا۔ اصل میں گدھا حماقت کی مثال میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حماقت ہی تو ہے کہ امام سے پہلے سر اٹھا رہے ہیں، نماز سے فرصت کب ملے گی بھائی؟ جب امام سلام پھیرے گا تبھی تو۔ کتنا بھی اٹھا پٹک کرو گے، جلدی جلدی رکوع سجدہ کرو گے کہ پابند تو ہو، چھٹی تو اسی وقت ملے گی جب امام سلام پھیرے گا، تو کیوں گدھے جیسی حرکت کر رہے ہو، پہلے سر اٹھا رہے ہو؟ یہ ہو گیا۔ نماز میں ایک موقع تو ایسا ہے جہاں انگلیوں کو قصداً ملایا جاتا ہے، وہ ہے سجدے کی حالت میں، کہ جب سجدے میں جائیں تو انگلیوں کو ملا کر قبلہ کی طرف رکھیں۔ اور ایک موقع ایسا ہے جہاں انگلیوں کو قصداً کھولا جاتا ہے، وہ رکوع کی حالت ہے کہ رکوع میں انگلیوں کو کھولتے ہیں۔ باقی پوری نماز میں ہر رکن کے اندر انگلیوں کو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، یعنی نہ قصداً ملانا چاہیے نہ قصداً پھیلانا چاہیے۔ کہاں یہ؟ جیسے تکبیر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اللہ اکبر، تو یہ انگلیوں کے درمیان فطری طور سے جتنا فاصلہ رہتا ہے وہ برقرار رکھیں گے، نہ تو اس کو ملائیں گے نہ پھیلائیں گے۔ اسی طریقے سے جب رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں قومہ میں تو ہاتھ کو اسی طریقے سے چھوڑے رکھیں گے، نہ ملائیں گے نہ پھیلائیں گے۔ ایسے ہی تحیات میں جب بیٹھیں گے اس وقت بھی انگلیوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ اب رکوع میں پھیلائیں گے اور سجدے میں ملائیں گے۔ رکوع کی 8ویں سنت، رکوع سے اٹھتے وقت امام کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، مقتدی کا ربنا لک الحمد کہنا، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد دونوں طرح حدیث میں آتا ہے، اور منفرد کا دونوں کہنا۔ امام صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے گا، اور تنہا نماز پڑھنے والا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا اور کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد کہے گا۔ رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہونے کا طریقہ، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں اس لیے اس کو مستقل بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ امام رکوع میں چلا گیا ہے، چاہے پہلی رکعت کا رکوع ہو چاہے درمیان کی کسی رکعت کا ہو۔ اب مقتدی کو جماعت میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کو سمجھ لیجیے۔
اگر امام رکوع میں جا چکا ہے تو رکوع میں شامل ہونے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ رکوع سے پہلے ایک رکن قیام ہے، قیام بھی فرض ہے نا، تو نماز میں داخل ہونے کے لیے اللہ اکبر کہنا، اور یہ اللہ اکبر قیام کی حالت میں کہنا ضروری ہے۔ کل یہ بات آ چکی ہے کہ تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں ہونا چاہیے، اس لیے مسجد میں جو آدمی پہنچا سیدھا پہلے اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہے گا، اس کے بعد رکوع میں جائے گا۔ یہ پہلا اللہ اکبر کہنا تو فرض ہے، اس کے بغیر وہ نماز میں داخل نہیں ہوگا، اور کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا ایک دوسری تکبیر ہے، یہ سنت ہے۔ رکوع سے پہلے قیام ہے، اس لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لے۔ اب اگر یقین ہو کہ دعائے ثنا پڑھ لینے سے پہلے امام رکوع سے نہیں اٹھے گا، اطمینان سے نماز پڑھاتا ہے، اور دعائے ثنا پڑھنے والے جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے، اور یہ اطمینان ہے کہ ہم جلدی جلدی دعائے ثنا پڑھ کر امام سے کے سر اٹھانے سے پہلے رکوع میں پہنچ جائیں گے تو دعائے ثنا پڑھ کر رکوع میں شامل ہو جائے۔ اگر یقین ہو کہ دعائے ثنا پڑھ لینے سے پہلے امام رکوع سے سر نہیں اٹھائے گا تو جلدی جلدی دعائے ثنا پڑھ کر رکوع میں جانا چاہیے، ورنہ ثنا پڑھے بغیر ایک اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، دوسرا اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسے وقت پہنچے کہ اگر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے اب پھر دوسرا اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، تب تک امام سر اٹھا دے گا، تو آخری درجے میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ سیدھے کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر دوسرا اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر نیت باندھے ہوئے دوسرا اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ بلکہ اگر دوسرا اللہ اکبر نہیں بھی کہا، صرف رکوع میں چلے گئے لیکن تکبیر تحریمہ کہی ہے کھڑے ہونے کی حالت میں، تو بھی نماز میں شامل ہو جائے گا، رکوع پا لے گا، کیونکہ پہلی تکبیر فرض ادا ہو چکی، دوسری تکبیر سنت تھی وہ چھوٹ گئی۔ یہ سنتیں کس کی تھی؟ رکوع کی 8 سنتیں۔ اس کے بعد سجدہ ہے، سجدے کی 12 سنتیں ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں سجدہ ایک عمل ہے، سجدے میں گئے سجدہ ہو گیا، لیکن نہیں، اس سجدے کو کامل ادا کرنے کے لیے 12 چیزوں کی رعایت کرنی ہے، تب ہمارا سجدہ پورا ہوگا۔ 12 سنتیں غور سے سنیں اور اس کی روشنی میں اپنے سجدے کا بھی جائزہ لیتے رہے کہ ہمارا اس کے مطابق عمل ہے یا نہیں، اور پھر اس کو سنتے وقت ذہن میں محفوظ رکھیں، اور آئندہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو جتنی سنتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ ساری سنتیں عمل کے وقت میں ذہن میں تازہ رکھیں تاکہ ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو۔ ہوتا یہ کہ جانکاری تو ہوتی ہے، اب یہ قیام کی سنت بیان کی گئی نا کہ کھڑے ہو تو دونوں پیر کی انگلی قبلہ کی طرف ہو۔ اب جب کھڑے ہو گئے تو ذرا دائیں بائیں دیکھ لیجئے، پہلے اب تو اپنے کو دیکھیے کہ ہمارا قدم صحیح ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد ذرا کنکھی مار کے دائیں بائیں میں دیکھیے کہ کتنے لوگوں کا قدم صحیح ہے۔ اسی طریقے سے نیت باندھتے وقت ہتھیلی کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، تو ہتھیلی کا رخ قبلہ کی طرف ہے یا ایسے ہے، یاد جان لینا کافی نہیں ہے، جس عمل کا جو وقت ہے اس وقت میں اس کو یاد رہنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ ارے مثال کے طور پر سب جانتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے، لیکن کیا 100% یہ جاننے والے ہمیشہ دائیں قدم سے داخل ہوتے ہیں؟ علم ہے لیکن داخل ہوتے وقت خیال نہیں رہتا، کبھی دائیں پیر سے داخل ہوئے کبھی بائیں پیر سے داخل ہو گئے۔ تو جو سنت سنے اس کا عمل جب کا وقت جب آئے تب یاد کرے کہ یہ سنت ہے۔ تو اب 12 سنتیں بیان کی جا رہی، کس کی؟ سجدے کی۔ سب سے پہلی سنت ہے سجدے کی تکبیر کہنا، یعنی رکوع سے سیدھی کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمید ربنا لک الحمد، جو بھی امام مقتدی منفرد کا جو بھی حکم ہے، رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ سیدھے کھڑے ہونا ایک مستقل سنت ہے جس کو قومہ کہتے ہیں۔ رکوع فرض ہے، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا
یہ سنت ہے، تو قیام رکوع کے بعد کا مستقل سنت ہے، اس لیے رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اب پھر سجدے میں جانا ہے، تو قیام یعنی سیدھے کھڑے ہونا، جس کو قومہ کہتے ہیں، ایک مستقل سنت ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا جو مستقل سنت ہے۔ تکبیر کی ابتدا جھکنے کی ابتدا کے ساتھ ہونی چاہیے، اور تکبیر کی انتہا سجدے کی انتہا کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یعنی معمول کی رفتار سے آدمی جو سجدہ کرتا ہے، ایک تو بہت کمزور بیمار آدمی ہے، دھیرے دھیرے سجدے وہ اللہ نہیں کھینچے گا، لیکن عام طور سے جتنی دیر میں سجدہ کیا جاتا ہے تو جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہنا شروع کرے اور پیشانی زمین پہ پہنچتے پہنچتے اللہ اکبر مکمل ہو جائے۔ جھکنا شروع کرے تو اللہ اکبر کو شروع کرے، اور سجدے میں پہنچے تو اللہ اکبر کا جملہ پورا ہو چکا ہو۔ تکبیر کی انتہا سجدے کی ابتدا کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی سجدے میں تکبیر کی انتہا سجدے کے ابتدا کے ساتھ، یعنی سجدے میں پہنچتے ہی تکبیر ختم ہو جانی چاہیے۔ سجدے میں جانے کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے، حدیث میں امرت ان اسجد علی 7 اعظم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ 7 اعضاء کیا ہیں؟ 2 تو پیر کا پنجہ، اور 2 گھٹنا، اور 2 ہتھیلی، اور 1 چہرہ۔ چہرے میں ناک اور پیشانی کو الگ الگ نہیں شمار کیا گیا، ایک شمار کیا گیا ہے۔ اس میں سر اصل ہے اور ناک اس کے تابع ہے۔ یہ بتلایا جا چکا ہے کہ سجدہ کامل کب ہوگا؟ جب دونوں چیز زمین پہ لگے، لیکن پیشانی لگ گئی اور ناک نہیں لگی تو ناقص ہوگا، اور صرف ناک پر سجدہ کیا، پیشانی زمین پہ لگی ہی نہیں اور کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے تو اس کا سجدہ ہی ادا نہیں ہوگا۔ کسی کی پھنسی نکلی ہے تو پیشانی نہیں رکھ پاتا، وہ ناک کو سجدہ کر لے کے تو ادا ہو جائے گا، لیکن جس کو کوئی بیماری نہیں ہے پیشانی رکھ سکتا ہے، اب پیشانی زمین پر نہ لگائے، صرف ناک لگا لے، اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ تو سجدے میں زمین پہ کتنے اعضاء لگے؟ 7 اعضاء پر سجدہ ہونا چاہیے۔ کس ترتیب سے؟ سجدے کی کیفیت یہ ہے کہ سب سے پہلے یعنی پیر تو پنجہ تو پہلی سی زمین پر ہے، اس کو تو شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی اس کے بعد گھٹنا زمین سے سب سے قریب ہے، پہلے گھٹنوں کو خم دے کر انہیں زمین کی طرف لے جائیں، سینے کو آگے نہ جھکائیں، جھکنا پہلے ہونا چاہیے، کھڑے ہو کر ایسے نہیں جائیں گے، ایسے نہیں کہ رکوع کی طریقے سے جھک گئے اور اس کے بعد مڑے، نہیں، پہلے گھٹنے کو خم دیں گے، اس کے بعد تب جھکیں گے آگے کی طرف سجدے میں جانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین سے قریب پہلے سجدہ ہی پڑتا ہے، یعنی سجدے کی طرف جاتے وقت کمر سیدھی رکھنی چاہیے، اور اصل یہی ہے کہ جب گھٹنے زمین پر ٹک جائیں اس کے بعد سینے کو جھکائیں، لیکن اگر ایسا کرنے میں تکلف ہوتا ہے، برداشت نہیں ہو پاتا، تو کم سے کم اتنا ضرور کرنا چاہیے جو میں نے کر کے دکھلایا کہ گھٹنا مڑنے سے پہلے کمر نہیں موڑنی چاہیے، کیونکہ ترتیب جو اعضاء کی ہے اس میں گھٹنا زمین سے قریب ہے۔ آج کل اس بارے میں کوتاہی ہوتی ہے، اکثر لوگ شروع ہی میں سینہ آگے کو جھکا دیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اب 4 سنتیں ایک ساتھ بیان کی جا رہی سجدے کی، 2 3 4 5۔ سجدے میں پہلے دونوں گھٹنے رکھنا 1، پھر دونوں ہاتھ رکھنا 2، پھر ناک رکھنا 3، پھر پیشانی رکھنا 4۔ یہ 4 سنتیں ہو گئی۔ ناک اور پیشانی کے درمیان بس لمحے بھر کا فاصلہ ہوگا، سیکنڈ سے بھی کم، اس لیے کہ ناک لگی زمین سے ساتھ ہی ساتھ پیشانی لگے گی۔ اگر کسی کو کوئی عذر ہے، گھٹنے میں تکلیف ہے، بدن بھاری ہے، بڑھاپا ہے، یا اور کوئی بیماری ہے، اور اس کی وجہ سے وہ پہلے زمین پر ہاتھ رکھتا ہے اس کے بعد گھٹنا رکھتا ہے، یہ عذر کی بنا پر ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔
عذر کی وجہ سے تو آدمی جیسے نماز پڑھ سکتا اس کی گنجائش ہے، لیکن بہت سے لوگ جوان بچے محض کاہلی کی وجہ سے، آرام طلبی کی بنا پر سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھتے ہیں، اس کے بعد گھٹنا رکھتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، حدیث میں اس کے خلاف آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے پہلے گھٹنا زمین کے اوپر رکھتے تھے، اور جب اٹھتے تھے تو پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد گھٹنا اٹھاتے تھے. سجدے میں پیشانی کے ساتھ ناک بھی زمین پر رکھنی چاہیے. بعض فقہا نے ناک رکھنے کو واجب قرار دیا ہے، اگرچہ راجح قول یہی ہے کہ ناک رکھنا واجب نہیں، سنت ہے، لیکن احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ ناک بھی زمین پر ٹکائی جائے. اول تو اس لیے کہ اس کے سنت ہونے پر اتفاق ہے، دوسرے بعض فقہا نے اس کو واجب قرار دیا ہے. لہذا جو لوگ صرف پیشانی پر سجدہ کرتے ہیں، ناک نہیں ٹکاتے، ان کا طریقہ خلاف سنت ہے. ناک کے سخت حصے پر سجدہ کرنا چاہیے، صرف نرم حصے پر اکتفا کرنا بالاتفاق جائز نہیں، اس میں بھی کوتاہی ہوتی ہے. صرف ٹھوک یا تھوڑی ذرا سی لگا دیا نہیں، یہ ناک سیدھی ہے نا، یہ جو کڑا والا حصہ ہے اس کو زمین پر لگنا چاہیے. بیچ کا حصہ جو کڑا ہے جس کو باسا کہتے ہیں، یہ حصہ زمین کے اوپر لگنا چاہیے. صرف یہ اگلا حصہ جو ملائم ہے اس کا زمین پر لگ جانا کافی نہیں ہے. راجح اور مستحبی قول کے مطابق سجدے میں صرف ناک پر اکتفا کرنے سے سجدہ ادا نہیں ہوگا. پیشانی رکھنا بہرحال فرض ہے، الا یہ کہ جیسے میں نے بتلایا کہ کسی کے پیشانی پہ زخم ہے اور وہ پیشانی زمین پر ٹکائی نہیں سکتا، مجبوری ہے. سجدے میں پیشانی کا اکثر حصہ زمین پر رکھنا واجب ہے. دونوں ہاتھوں کے درمیان سنت، سجدے کی ایک سنت یہ ہے، دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا، یعنی سجدے میں اس طریقے سے ہاتھ رکھیں گے کہ چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہو، نہ تو آگے ہاتھ کریں گے نہ بالکل پیچھے رکھیں گے. دیکھیے، یعنی سجدہ کرتے ہوئے جب جائیں گے تو ایسے نہیں کریں گے کہ ہاتھ آگے ہے اور سجدہ ہے، نہ ایسے کریں گے کہ ہاتھ پیچھے ہے سجدہ آگے، بلکہ دونوں کے بیچ میں رہے گا. جسے تکبیر تحریمہ کہتے وقت یہ چہرہ دونوں ہتھیلی کے درمیان ہوتا ہے، تو سجدے کے وقت بھی یہ دونوں ہاتھ ہوگا اور اس کے بیچ میں چہرہ ہوگا. تو سر جو ہے چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونا چاہیے. سجدے کی دو کوتاہیاں، یہاں دونوں طرح کی کوتاہیاں ہوتی ہیں. بعض لوگ ہاتھ موڈھے کے پاس رکھ کر سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں گئے تو یوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، سر آگے کو نکلا ہوا، ہاتھ یہاں پر ہے. اور بعض لوگ ہاتھ آگے کر دیتے ہیں اور سر پیچھے کی طرف ہوتا ہے، جس سے کلائی زمین پر بچ جاتی ہے. جب ہاتھ آگے کریں گے ہاتھ بچ جائے گا، اور اس سے حدیث کے اندر مستقل منع کیا گیا ہے کہ درندے کی طرح زمین پہ ہاتھ مت بچھاؤ. بعض روایت سے کتے کی طرح ہاتھ مت بچھاؤ. درندہ بیٹھتا ہے تو ہاتھ بچھاتا ہے، ہماری صرف ہتھیلی زمین پہ ہونی چاہیے اور کلائی اور کیوری زمین سے اٹھی ہونی چاہیے. سجدے کی سنتوں میں ایک اہم سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہو اور انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو. سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہو اور دونوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو. اس میں دو غلطیاں ہوتی ہیں، کیونکہ سجدہ کشادہ کرنے کا حکم ہے، تو بعض لوگ کشادہ کرنے میں یوں سجدہ کر لیتے ہیں تو یہ انگلیاں کا رخ بدل گیا، یہ ادھر ہو گیا یہ ادھر ہو گیا. نہیں، ہم انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. اور اسی طرح ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ایسے ہاتھ سمیٹ لیتے ہیں، تو سمیٹنے کی وجہ سے یہ دونوں رخ دائیں بائیں ہو گیا، دونوں غلط ہے. میں نے کہا تھا نا کہ حتی الامکان پوری نماز میں اعضاء کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. تو سجدے کے اندر دونوں ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، نہ تو دائیں بائیں یوں مڑے نہ اندر کی طرف دونوں مڑے. سجدے میں ساتویں سنت، سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا.
پیٹ رانوں سے الگ رہے، عورتوں کی طرح ان کو ملا کر سجدہ نہ کیا جائے بلکہ پیٹ ران سے الگ ہو، دونوں کہنیوں کو پہلوؤں سے الگ رکھنا اور دونوں کہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا، یہ 3 سنتیں ہیں۔ سجدہ کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ کھلا ہوا ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک تو کہ یہ حصہ یہاں سے ملا ہوا نہ ہو، دوسرے یہ حصہ اس سے ملا ہوا نہ ہو، اور تیسرے ابھی آگے آئے گا یہ پیٹ ران سے ملا ہوا نہ ہو۔ یہ تو عورتوں کا طریقہ ہوا، یہ حصہ ران سے الگ ہو، پنڈلی پیچھے کی ران سے الگ ہو، یہ حصہ پہلو سے الگ ہو، پورا کھل کا سجدہ ہونا چاہیے۔ بس اس میں اتنی رعایت کرنی ہے کہ اکیلے اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور دائیں بائیں بالکل سٹ کر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تب تو اچھی طرح ہاتھ کو کھولیں گے، لیکن اگر جماعت کی نماز ہے جس سے مل کر کھڑے ہونے کا حکم ہے اور بغل میں بالکل سٹ کے کوئی کھڑا ہے تو ہم اگر ایسے ہاتھ کریں گے تو وہ کہاں لے جائے گا؟ اس لیے اپنے حد کے اندر رکھتے ہوئے ہاتھ کو کھولنا ہے کہ ملا تو نہ رہے لیکن دائیں بائیں پر نکلا ہوا نہ ہو، اور تنہا نماز پڑھ رہے ہیں کوئی دائیں بائیں نہیں، خوب اچھی طرح کشادہ کر کے پڑھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اتنا کشادہ ہوتا تھا کہ بکری کا بچہ آپ کے ہاتھ کے نیچے سے نکل جاتا تھا، اتنا کھل کے آپ سجدہ کرتے تھے۔ بلکہ اگر چادر اوڑھ کر سجدہ کر رہے ہیں تو چادر کے اندر سے آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ جاتی تھی۔ تو سجدے کی سنت یہ ہے کہ ایک دم کھلا ہوا سجدہ ہونا چاہیے، کوئی ایک کو جو دوسرے وضو سے ملا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 3 سنتیں ہوئی جن کا تعلق اس سے کہ سجدہ کچھ کھلا ہوا اور کشادہ ہونا چاہیے۔ اور اگر آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور دائیں بائیں اس سے مل کر کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اچھی طرح ہاتھ کو کشادہ کرنا چاہیے، لیکن اگر دائیں بائیں کوئی کھڑا ہو تو ہاتھ کو کھلا تو رکھنا ہے، بازو کو پہلو سے الگ رکھنا ہے، کہنیوں کو بھی زمین سے اونچی رکھنا ہے، لیکن اتنا نہیں پھیلانا ہے کہ دائیں بائیں والوں کو تکلیف ہونے لگے۔ یہ ایذائے مسلم کے اندر آ جائے گا، مسلمان کو اذیت پہنچانے میں آ جائے گا۔ اتنا کھلا رکھے کہ اپنے حد کے اندر رہے اور دوسرے آدمی کو ہماری وجہ سے ہاتھ کو اندر دبانا نہ پڑے اور اس کو تکلیف نہ ہو۔ دونوں پیروں کو کھڑا رکھنا ہے سجدے میں، دونوں پیروں کو پنجوں کو کھڑا رکھنا ہے اور دونوں کی انگلیاں قبلہ کی طرف۔ سجدے میں جب جائیں گے تو دونوں پنجہ کھڑا ہوگا اور دونوں پیر کی انگلی قبلہ کی طرف مڑی ہوئی ہوگی۔ دونوں پیروں کو کھڑا رکھنا ہے اور پیروں کی انگلیاں اچھی طرح موڑ کر قبلہ کی طرف رکھنا ہے، اور یہ ہیئت دونوں سجدوں میں رہنی چاہیے۔ کیا سمجھے؟ دونوں سجدہ اسی طرح ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب سجدے میں گئے پہلے سجدے میں تو قیام سے گئے ہیں اس لیے دونوں پنجہ صحیح ہے، لیکن جب ایک سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں تو کیسے بیٹھتے ہیں؟ بائیں پیر کو موڑ لیا اور دایاں پیر کھڑا ہوا بیٹھے۔ اب اس کے بعد جب دوبارہ سجدے میں گئے تو اسی طریقے سے رہ جاتا ہے کہ دائنا پیر کھڑا ہوا ہے اور بایاں پیر مڑا رہ جاتا ہے۔ نہیں، دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے پھر سے بائیں پیر کو سیدھا کر لیں جیسے دایاں پیر ہے، تاکہ دونوں سجدہ ہمارا صحیح طریقے سے ادا ہو۔ دونوں سجدوں کے اندر دونوں پیر کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ہاں، سجدے کے دوران اس بات کا اہتمام کرنا نہایت ضروری ہے کہ دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین سے لگی رہیں۔ بعض لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی ایک انگلی بھی سجدے کے دوران زمین پر ٹکتی ہی نہیں ہے۔ سجدے میں گئے پیر اٹھ گیا، بس گھٹنا زمین سے لگا ہوا، دونوں پنجہ کھیل رہا ہے۔ اس طرح سجدہ نہیں ہوگا اور نماز نہیں ہوگی۔ سجدے میں کم سے کم اس میں کیا ہے؟ کم سے کم ایک پیر کی انگلی زمین سے لگی رہنا،
کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر فرض ہے. یہ سب سے ادنا درجہ ہے. اصل تو یہ ہے کہ پورے سجدے میں دونوں پیر کی انگلیاں زمین سے لگی ہوئی ہو، لیکن سجدے میں جاتے ہی دونوں پیر اٹھ گیا، جب اٹھنے لگے تب زمین سے لگا. سجدے کے دوران بالکل نہیں لگا تو سجدہ ہی نہیں ہوگا. کم سے کم اتنا فرض ہے کہ دونوں نہیں تو ایک پیر کی انگلی زمین سے لگی ہوئی ہو، اور کم سے کم اتنی دیر لگی ہو جتنی دیر میں فریضہ سجدہ ادا ہوتا ہے کہ اطمینان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے. اگر اتنا بھی نہیں ہوا تو وہ سجدہ ہی ادا نہیں ہوگا. سجدے سے اٹھنے کی تکبیر، سجدے میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، یہ سجدے کی 10ویں سنت ہوئی. 11 سنت بتلائی تھے نا، 10ویں سنت سے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، اور 11ویں سنت ہے سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا. جیسے اللہ اکبر کہہ کر گئے تھے تو اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں گے. پہلے سجدے میں سے اٹھتے وقت بھی اور دوسرے سجدے سے اٹھتے وقت بھی. سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں کو اٹھانا، یعنی جس ترتیب سے سجدے میں گئے تھے اس کے برعکس. سجدے میں گئے سب سے پہلے گھٹنا لگا تھا، پھر ہتھیلی لگی تھی، پھر چہرہ لگا تھا. اٹھتے وقت پہلے چہرہ اٹھے گا، پھر ہتھیلی اٹھے گی، پھر گھٹنا اٹھے گا. سجدے یا قاعدے سے قیام کی طرف آتے وقت زمین سے سہارا نہیں لینا چاہیے، البتہ گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھا جا سکتا ہے. بہت سے لوگ جب 2 رکعت پوری کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آگے جھک کر زمین پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پھر گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں. تو زمین پہ ہاتھ نہیں رکھنا ہے، سیدھے گھٹنے ہی پر ہاتھ رکھ کر اس کے زور سے آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے. ہاں اگر کوئی بیمار ہے، کمزور ہے، گھٹنے میں تکلیف ہے، صرف گھٹنے میں زور دے کر کھڑا نہیں ہو سکتا تو معذور ہے. معذور کے لیے گنجائش بہت کچھ ہوتی ہے. اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا یہ بھی ضروری ہے، جس سے دونوں سجدے الگ الگ شمار ہو سکے. جو لوگ رکوع سے ذرا سا سر اٹھاتے ہیں اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں ان کا بھی عمل غلط ہے. اسی طرح ایک سجدے سے ذرا سا سر اٹھایا پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے، یہ بھی غلط ہے. بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہاں رکوع میں گئے، ذرا سر اوپر جھٹکا دیا اور چلے گئے سجدے کے. اسی طریقے سجدے سے سر اٹھایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا سا سر اٹھایا، پورے طور سے بیٹھے بھی نہیں، دوسرے سجدے کے اندر چلے گئے. 2 سجدے الگ الگ ہونے چاہیے. یہاں تک کہ اگر کسی نے ایک سجدہ کر کے سر اٹھایا اور سجدے کے قریب تھا، آدھے سے کم اٹھا تھا، اب پھر سجدے میں چلا گیا تو ایک ہی سجدہ شمار کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ سجدے میں گیا اور ایک سجدہ کر کے سر اٹھایا اور آدھے سے کم اٹھا، یعنی پیشانی اس کی زمین کے قریب تھی، آدھے سے بھی کم اٹھا تھا، پھر سجدے میں چلا گیا، یہ 2 سجدہ کہاں ہوا ہے؟ تو ایک ہی سجدہ ہو گیا، فریضہ ساتھ چھوٹ جائے گا. اس لیے یہ جو سنتیں بیان کی جا رہی ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. تعدیل ارکان، تعدیل ارکان کا مطلب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ نماز میں اس کی بہت اہمیت ہے. ارکان اربع یعنی مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ارکان اربع یعنی رکوع، قوما، سجدہ اور جلسہ. جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور قوما کہتے ہیں رکوع کے بعد کھڑا ہونا. ان میں تعدیل حنفیہ کے نزدیک تو واجب ہے اور بقیہ ائمہ کے نزدیک فرض ہے. تعدیل کا مطلب کیا ہوا؟ جب آدمی اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو رکوع ہو گیا، پھر پیٹھ سیدھی کرنا یعنی اطمینان سے رکوع کرنا، یہ تعدیل ہے، یہ واجب ہے. اسی طرح جب کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا
تو فرض تو ادا ہو گیا قوما کا، لیکن پیٹھ سیدھی کرنا، اطمینان سے کھڑا ہونا، جیسے رکوع میں جانے سے پہلے کھڑا تھا قیام میں، اتنا کھڑا ہونا، یہ تعدیل ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، ایک صحابی مسجد میں تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تشریف فرما تھے، ایک طرف کھڑے ہو کر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر حضور کے پاس پوچھا السلام علیکم، آج فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصل فإنک لم تصل۔ خلاد ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جب پھر سے نماز پڑھو، تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ گئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی انہوں نے، پھر آئے نکلنے لگے السلام علیکم، فرمایا ارجع فصل فإنک لم تصل، پھر سے نماز پڑھو، تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ جب یہ ہو گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں کیسے نماز ادا کروں۔ تب آپ نے ان کو نماز کا طریقہ بتایا، اور اس میں خاص طور سے یہ بات فرمائی کہ رکوع ارکع حتی تطمئن راکعا، رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو، ثم ارفع حتی تطمئن قائما، پھر سیدھے کھڑے ہو یہاں تک کہ اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو، پھر بیٹھو یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھو۔ ان کے نماز میں یہی کمی تھی، وہ جلدی جلدی رکوع سجدہ کر رہے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، آپ نے ان سے 3 مرتبہ نماز دہروائی۔ اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری نماز اطمینان کے ساتھ ہو۔ یہ اسی سنتیں ہوئی، 13 سنتیں ہو گئی سجدے کی۔ اس کے بعد قاعدہ ہے، قاعدہ کے معنی کیا ہے، 2 سجدہ مکمل کر کے بیٹھنا، 2 سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، جلسہ، اس میں تو بس اطمینان سے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد قاعدہ ہے، تو آخری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اخیرہ کہیں گے، اور اگر 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز ہے تو درمیان میں بیٹھنے کو قاعدہ اولا کہیں گے۔ قاعدہ کے معنی بیٹھنا، 2 رکعت کی نماز میں جو قاعدہ ہے وہی قاعدہ اخیرہ ہے، اور 3 اور 4 رکعت والی نماز میں پہلا قاعدہ قاعدہ اولا، دوسرا قاعدہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے۔ قاعدہ اولا واجب ہے اور قاعدہ اخیرہ فرض ہے۔ اب قاعدہ کی سنتیں بیان کی جاتی ہیں۔ قاعدہ کی بھی 13 سنتیں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں قاعدہ کو بیٹھنا، بیٹھ گئے ہو گیا، نہیں ہو نہیں گیا، 13 باتوں کی رعایت کرنی ہوگی تب وہ کامل ہوگا۔ قاعدہ میں داہنے پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کر کے پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، اور اس کی انگلیاں بھی حتی الامکان قبلہ کی طرف رکھنے کی کوشش کرنا۔ جب بیٹھیں گے تو بائیں پیر کو موڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کا رخ انگلیوں کا قبلہ کی طرف ہو، اور اس کے اوپر بیٹھیں گے اور داہنے پیر کی انگلیوں کو کھڑا کر کے قبلہ کی طرف موڑ کر بیٹھیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، گھٹنے پر نہیں، نیچے لٹکا کے نہیں، بلکہ سیدھا ران کے اوپر، تاکہ انگلیوں کا رخ زمین کی طرف نہ رہے بلکہ قبلہ کی طرف رہے۔ دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، جس کا طریقہ یہ کہ دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر، بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر، قبلہ رخ اس طرح رکھا جائے کہ انگلیوں کے آخری سرے گھٹنوں کے ابتدائی کنارے تک پہنچ جائیں، جہاں تک گھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک انگلیوں کا سرا پہنچ جائے، نہ تو اندر رہے نہ لٹکا ہوا ہو، یہ گھٹنوں کے سرے تک انگلیاں سیدھی سیدھی پہنچ جائیں۔ اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں تھوڑی کشادہ رکھی جائیں، جیسے فطری حالت ہوتی ہے، نہ تو ان کو ملایا جائے اور نہ قصداً پھیلایا جائے۔ بعض لوگ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کی انگلیوں کا رخ نیچے کی طرف ہو جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یعنی بیٹھے گے تو یوں ہاتھ لٹکا دیتے ہیں، لٹکانا نہیں ہے، ہاتھ اوپر رہے گا اور گھٹنوں کی سرے تک انگلیوں کا سرا، گھٹنوں کی ابتدا تک انگلیوں کا سرا پہنچا ہوگا اور رخ قبلہ کی طرف ہوگا۔ تیسری سنت تشہد پڑھنا، التحیات پڑھنا پورا، اور اس میں انگلیاں اٹھانا۔ اس کا طریقہ یہ کہ التحیات پڑھتے ہوئے جب کلمہ شہادت تک پہنچے
تو داہنے ہاتھ کے کنارے کی 2 چھوٹی انگلیوں کو بند کر لیں اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنائیں، اس طرح ملائیں کہ حلقہ بن جائے، اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنائیں، اور پھر کلمہ شہادت کی جو انگلی ہے اس سے اشارہ کریں۔ کیسے اشارہ کریں گے؟ اشہد ان لا الہ پر جب پہنچے تو کلمہ کی انگلی اٹھا کر اشارہ کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ پر چھوڑ دیں گے اور حلقہ بنا رہے گا، ہاتھ کو کھولنا نہیں ہے، اسی طریقے سے حلقہ بنا ہوا ہے اور الا اللہ پر ہاتھ کو انگلی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تشہد، اس کے بعد تشہد پڑھنا ہے۔ تشہد میں کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تشہد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور الفاظ بھی مروی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مضبوط سند کے ساتھ بخاری شریف وغیرہ میں یہی تشہد ہے، اسی کو ترجیح دیا گیا ہے۔ چوتھی سنت قاعدہ اخیرہ میں تحیات کے بعد درود شریف پڑھنا۔ اگر قاعدہ اولا ہے تو اس میں تو صرف التحیات پڑھیں گے، درود نہیں پڑھیں گے، لیکن قاعدہ اخیرہ ہے، 2 رکعت والی نماز کا قاعدہ ہے، یا مغرب عشاء عصر ظہر میں آخری رکعت کا قاعدہ ہے، تو التحیات کے بعد التحیات پڑھنا تو واجب ہے اور درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ درود شریف کے الفاظ یہ ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود پڑھیں؟ تو آپ نے یہ پڑھ کے سنایا، ایسے پڑھو، یہ آپ کا سکھایا ہوا درود شریف ہے۔ 5ویں سنت، درود شریف کے بعد قرآن کے مشابہ دعائے معصورہ پڑھنا، چاہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھا جائے، چاہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھا جائے، یا اور کوئی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ زیادہ مشہور یہی 2 دعائیں ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی، یہ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، ان کو سکھائی تھی، اور دوسرے رب اجعلنی کی دعا۔ 6ٹھی سنت ہے سلام دونوں طرف پھیرنا، یعنی سلام پھیرنا تو ضروری ہے، لیکن ایک سلام سے آدمی نماز سے نکل جاتا ہے، سنت یہ ہے کہ سلام دونوں طرف پھیرا جائے۔ سلام دونوں طرف پھیرنا اس طرح کہ گردن کو اتنا موڑے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی کو رخسار نظر آ جائے۔ ہم جب سلام پھیریں تو جو پیچھے بیٹھا ہوا اس کو ہمارا رخسار نظر آ جائے، ادھر والا اور ادھر والے کو ادھر والا۔ صرف ایسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آنکھ کو گھما لیا، چہرہ وہیں پر ہے، یہ نہیں، پورا سر گھومنا چاہیے۔ سلام دونوں طرف پھیرنا اس طرح کہ گردن کو اتنا موڑے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی کو رخسار نظر آ جائے، اور سلام پھیرتے وقت نظریں کندھوں کی طرف ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں سلام پھیرے تو دائیں موڑنے پر، بائیں سلام پھیرے تو بائیں موڑنے پر۔ 7ویں سنت، سلام کی ابتدا دائیں طرف سے کرنا۔ اگر کوئی الٹا کرے گا تو سلام تو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوگا، پہلے دائیں طرف سلام پھیریں گے پھر بائیں طرف پھیریں گے۔ اب اس میں سلام جب کرتے کس کو سلام کر رہے ہیں بھائی، اس میں نیت بھی ہونی چاہیے۔ تو جماعت کی اگر نماز ہے تو امام اپنے سلام میں نیت یہ کرے گا کہ میں جماعت میں جو نیک جنات شامل ہیں ان کو سلام کر رہا ہوں، اور نماز میں جتنے مقتدی شامل ہیں دائیں بائیں ان کو سلام کر رہا ہوں۔ السلام علیکم، تم پر سلام کی کس پر؟ جماعت میں شامل جنات اور دائیں بائیں کے مصلی۔ مقتدی جو سلام پھیرے گا تو اس میں امام کو بھی شامل کرے گا، جنات دونوں طرف کے مصلی، اور جس طرف امام پڑھتا ہو ادھر کے سلام میں اس کی نیت کریں گے۔ اگر امام کے داہنی طرف مقتدی ہے تو بائیں سلام میں ان کی نیت کرے گا، یعنی جب امام کی طرف اس کا چہرہ جائے گا، اور اگر امام کی اس طرف ہے تو پہلے سلام میں دائیں طرف کے سلام میں امام کی نیت کرے گا۔ یہ جماعت کی نماز کا مسئلہ ہے۔ اور منفرد
اکیلا نماز پڑھنے والا صرف فرشتوں کی نیت کرے گا، کیونکہ وہاں اس نماز میں کوئی اور شامل نہیں، اکیلے کی نماز ہے، اس میں صرف فرشتوں کی نیت کی جائے گی۔ 11 مقتدیوں کا امام کے ساتھ سلام پھیرنا، یعنی امام سے پہلے بھی نہیں پھیرنا ہے اور اس کا بھی نہیں کرنا کہ امام جب دونوں طرف سلام پھیر کر فارغ ہو جائے تب ہم سلام پھیریں، نہیں، امام نے ادھر سلام پھیرا اسی کے ساتھ ساتھ مقتدی کو سلام پھیرے۔ 12 دوسرے سلام کی آواز پہلے سلام کے سے کچھ پست رکھنا، جب امام جو سلام پھیرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرے سلام کی آواز پہلے سلام کے مقابلے میں قدر پست ہونی چاہیے۔ اور آخری سنت ہے مسبوق کا امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا، یعنی اگر کسی کو اس کی رکعت چھوٹ گئی ہے اور امام کے بعد اس کو کھڑے ہو کر اپنی رکعت پوری کرنی ہے تو ایسا نہ ہو کہ امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کھٹ سے کھڑے ہو گئے، نہیں، امام جب سلام پھیر لے، دونوں طرف پھیر لے، تب مقتدی کو کھڑا ہونا چاہیے، یعنی اپنی چھوٹی ہوئی نماز پوری کرنے کے لیے اس وقت اٹھنا جب امام دونوں طرف سلام پھیر دے۔ عام طور سے ایک طرف کے سلام کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن احتیاط اس میں کہ دونوں طرف کا سلام پھیرنا، کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ امام کے ذمے اگر سجدہ سہو واجب ہے اور اس کو یاد نہیں آیا کہ مجھے سجدہ سہو کرنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا، دعا بھی پڑھ لی، تحیات بھی پڑھ لیا، دعا بھی پڑھ لی اور سلام پھیر لی، تب یاد آیا کہ مجھ کو سجدہ سہو کرنا تھا، تو اللہ کو کہہ کے سجدے میں چلا جائے گا۔ دونوں طرف سلام پھیر چکا تب بھی سجدے میں جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس سلام سے وہ نماز سے نکلا نہیں ہے۔ سلام من علیہ السلام لا یخرجہ من الصلاۃ، مسئلہ ہے جس کے ذمہ سجدہ سہو واجب ہو اس کا سلام اس کو نماز سے نکالتا نہیں ہے، اگر کہ اس نے نماز سے نکلنے کی نیت سے سلام پھیرا ہے مگر اس کے ذمہ سجدہ سہو واجب ہے تو اس سلام سے وہ نماز سے نہیں نکلا ہے۔ دونوں طرف سلام پھیر لینے کے بعد بھی اگر یاد آ گیا کہ میرے ذمہ سجدہ سہو ہے، فوراً سجدے میں چلا جائے گا۔ تو مقتدی کو چاہیے، مسبوق جو ہے، کہ دونوں طرف جو سلام پھیر لیا اس نے، اب پتہ چلا کہ کچھ سجدہ سہو نہیں کرنا ہے، اچھا ایک سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدے میں جا سکتا تھا، تو اس نے کہا السلام علیکم اور مقتدی صاحب کھڑے ہو گئے، اس نے کہا اللہ اکبر، دھوکہ ہو جائے گا، اس لیے دونوں طرف جب وہ سلام پھیرے تب مقتدی کو اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اب نماز پوری ہو گئی، اب دعا مانگنی ہے، تو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اتنے اٹھائے جائیں کہ وہ سینے کے سامنے آ جائیں اور دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ ہو، نہ ہاتھوں کو بالکل ملائیں نہ دونوں کے درمیان فاصلہ رکھیں، اور دعا کے دوران ہاتھوں کے اندرونی حصے کو چہرے کے سامنے رکھیں، یہ اس طریقے سے دعا ہونی چاہیے۔ دونوں ہتھیلی کا رخ چہرے کی طرف، سینے کے سامنے ہاتھ ہو اور دونوں ہاتھوں کے درمیان ذرا سا فاصلہ ہو، نہ تو یوں ملائیں گے اور نہ یوں دعا کریں گے اور نہ اوپر کو ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ سامنے ہو، دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ذرا سا فاصلہ ہو اور چہرہ کی طرف ہتھیلی ہو اور دعا مانگے۔ یہ سنت، سجدے تک کی سنت کا بیان ہو گیا، تمام ارکان کی سنتیں آ گئی۔ اب اگلے درس میں انشاءاللہ نماز کے اندر جو چیزیں مکروہ ان کا بیان ہوگا۔ ہاں ہے، دونوں پاؤں میں 4 انگل کا جو قیام کی حالت کا فاصلہ ہوتا ہے وہی فاصلہ رہے گا، لیکن اگر کسی کو کوئی عذر ہے اور وہ مجبوری کی وجہ سے کچھ بڑھا لے تو گنجائش ہے، لیکن دونوں پیروں کو ملانا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سجدے میں ایڑیوں کو ملانا چاہیے، ایسا نہیں ہے، دونوں پیر الگ الگ رہنے چاہیے۔